تو پھر قائد تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس جمود کے اندر تعلق لایا جائے، اس رسم کے اندر اسم لایا جائے، اور اس مردنی کے اندر حیات لائی جائے، اور علم کے نام پر جو جہالت بٹ رہی ہے تو اس جہالت کے پردے چاک کیے جائیں اور علم کا نور اور علم کی شمع روشن کی جائے، اور محبت مصطفی کا پیغام صحیح معنوں میں امت تک پہنچایا جائے، اور امت کے افراد تک پہنچا کر ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، ان کی روحوں میں اتارا جائے۔ تو آپ نے جب یہ ارادہ کر لیا تو آپ رسومات کو چھوڑ کر، تکلفات کو چھوڑ کر، مرد میدان بن کر لاہور کی سرزمین سے آپ نے نعرہ بلند کیا، اور اللہ کی بھی مدد ہوئی، رسول پاک کی بھی مدد ہوئی، علی کی بھی خیرات آئی، غوث پاک کی بھی نگاہ آئی کہ وہ لاہور سے ترانہ حق بلند ہونے والا پھر لاہور تک محدود نہ رہا، پھر پاکستان کے کریا کریا میں پہنچا، خطہ خطہ میں پہنچا، گھر گھر میں پہنچا، پھر پاکستان سے نکل کر عالم عرب میں، عالم مغرب میں، افریقہ میں، ہند میں، بنگال میں، ہر طرف وہ نعرہ حق یوں بلند ہوا کہ ہم جہاں بھی جاتے تھے نعرہ کانوں میں سنائی دیتا تھا، گنبد خضرا کا فیضان منہاج القرآن، منہاج القرآن۔ گنبد خضرا کا فیضان منہاج القرآن، منہاج القرآن۔ تو وہ دعوت تھی، وہ دعوت حق تھی، اور اس دعوت حق کے نتیجے میں کئی پروانے اس شمع پر فدا ہو گئے، فدا ہو گئے۔ اور جیسے شمع پر فدا ہونا پروانہ اپنا اعزاز سمجھتا ہے، اسی طرح یہ نعرے ہم نے سنے، دنیا جس پر مر مٹی، دنیا جس پر مر مٹی، طاہر القادری دین حق کا ہے ولی، طاہر القادری دنیا جس پہ مر مٹی۔ یہ دیکھو بشیر صاحب، مروت صاحب، ان کی جوانیاں، ان کی پوری زندگی، اور کراچی کے وہ پرانے احباب جو آج تک پروانہ وار، دیوانہ وار، مستانہ وار، کلندرانہ وار جو لگے ہوئے ہیں ساتھ، تو وہ ایک دعوت کا ایک نشہ تھا، اور وہ نشہ اتر کے دے نہیں رہا، وہ اترے گا بھی نہیں، وہ رفتہ رفتہ اور بڑھے گا، وہ آگے جائے گا، اس لیے کہ یہ کوئی فقط رسم نہ تھی، یہ اسم تھا، اسم ذات تھا، اس کا فیضان تھا۔ چونکہ شرح کا موقع تو نہیں ہے، شروحات تو پھر آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، شروحات سنیں گے آپ، آج تو شروعات ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے ساتھیوں کے سے مؤدبانہ کہ دیکھیے ہم اپنی بنیاد کو نہیں چھوڑیں گے۔ الحمدللہ اس قائد کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے تمام ریکارڈ سیو کروا دیا، تو آپ 81، 82، 83، 84، 85، 86 اس وقت کی خطابات سنیں، جب یہ شمع جلی تھی، اس وقت کا انداز دیکھیں، لب و لہجہ دیکھیں، بنیاد اور اساس دیکھیں، بعد میں حکمتوں کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے وہ میں جانتا ہوں قیادت کی مجبوری ہوا کرتی ہے، مگر جو سچے اصحاب ہوتے ہیں، جو سچے اصحاب ہوتے ہیں، جو سچے یار ہوتے ہیں، وہ بنیاد کو نہیں بھولتے۔ منہاج القرآن کی بنیاد کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم سچا عشق مصطفیٰ ہے، عشق اہل بیت ہے، ادب و تعظیم صحابہ ہے، یہ اس مشن کی بنیاد ہے، یہ اس مشن کی بنیاد ہے، اور اس مشن کی بنیاد میں ملائزم نہیں ہے، صوفیزم۔ اس مشن کی بنیاد میں ملائزم نہیں ہے، جمود نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، جامد تقلید نہیں ہے، تحرک ہے، تحقیق ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز،
بات کرے تو دل مولے، جاں پرسوز جب بات کرے تو دماغ سے نہ کرے بلکہ دل بھی اس میں شامل ہو. جاں پرسوز یہی ہے رفع سفر میر کارواں کے لیے. جو کارواں کا سالار بنے نہ وہ صرف دماغ سے بنے نہ وہ صرف دل سے بنے، نہیں، بلکہ عقل اس کو رستہ دکھا رہی ہو اور دل ہر جگہ مرشد بن کر اس کی رہبری کر رہا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تقریباً پتا یہ بیٹھا ہوں، ہلنا نہیں ہے، اس کو دیکھنا نہیں ہے، نعرہ نہیں لگانا، سبحان اللہ نہیں بولنے. اچھا ڈویژن کا صدر ہو گیا، دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے. ہاں دیکھو نذرانے پکڑتا ہے نہیں پکڑتا، لفافے لیتا ہے نہیں لیتا، تقریریں بیچتا ہے خریدتا ہے. یہ وسوسے، یہ خیالات، یہ میں نے تمثیلاً کہہ دیا، آپ میں سے خیر ایسا کوئی ہے نہیں، آپ نے سر کیوں جھکا لیا. یہ میں نے ویسے برسبیل تذکرہ ایک بات کر دی تھی، چونکہ عام طور پر خیالات ایک جیسے ہی آیا کرتے ہیں. تو یہ جو ماحول ہے خدا کی قسم، اس ماحول کو مسترد کر کے ہمیں تو حقیقی جذبے کے ساتھ نکلنا ہے، دیوانہ وار نکلنا ہے، کلندرانہ وار نکلنا ہے. اور میں آج اس مجمع میں شکوہ کیے بغیر جاؤں گا نہیں گھر. میرے والد محترم حضور قبلہ ریاضت علی، وہ منہاج القرآن کی ممبرشپ کے 7ویں ممبر ہیں ابتدائی دور کے. جب ممبرشپ کی ابتدا حیدرآباد میں ہوئی 7ویں ممبر تھے وہ، اور وہ سیٹ وحید کے لائے ہوئے نہیں تھے، وہ آقا کے بھیجے ہوئے تھے. ان کے دل میں لگ گئی بات، فہم القرآن سنتے تھے وہ. نمبر 7 انہوں نے ممبرشپ لے لی. پھر جو آپ کو پتا ہے کہ قیادت تو اپنے پاس کمی ہے ہی کوئی نہیں، آپ مجمع بنا کر دو، قائد بننے کو تو یہاں ہر کوئی تیار ہے. نہیں سمجھے؟ یہ منہاج القرآن کو جو بدعت لاحق ہوئی نا، بدعت قائد بننے کی بدعت، اس بدعت کو ترک کر کے ہمیں سنت طاہر القادری کا دوبارہ سے اعادہ کرنا ہے. وہ تو خود کارکن ہے اور خود ہی قائد ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو 7ویں ممبر تھے وہ منہاج القرآن کی. تو مجھے کہتے ہیں وہ، فرماتے ہیں یار میں ہر اجلاس میں کہتا تھا خدا کے بندوں کوئی جگہ لے کے مسجد تو بنا لو، اتنے پیسے تمہارے پاس، کوئی مسجد تو بنا لو، مسجد تو بنا لو. اور نہیں جی ہم مسجد کے ملا نہیں ہیں، ہم تو انقلاب. خدا کے بندو انقلاب کبھی مذہب کو مضبوط کیے بغیر آتا ہے؟ بنیاد کے اوپر چلے بغیر انقلاب کبھی آتا ہے؟ انقلاب کبھی باتوں سے آتا ہے؟ خدا کی قسم پاگل ہوگا وہ آدمی جس کو آپ پاگل سمجھتے ہیں، وہ پاگل نہ ہوگا، آپ اس کو سمجھ کر اپنے پاگل پن کا ثبوت دے رہے ہیں. لوگ باتوں کے رسیا نہیں ہوتے، لوگ بات سننے کے بعد اصل کو جانچتے اور محسوس کرتے ہیں. اگر وہ اصل محسوس نہ ہو تو خدا کی قسم متنفر ہو کر چھوڑ جاتے ہیں. پھر ڈھونڈتا پھر چراغ رخ زیبا لے کر پھر نہیں آتے. تو والد صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ یار ادھر ادھر کے معاملات میں ضائع کر دیا. حیدرآباد کی دھرتی پر قادری صاحب کی فکر کو آگے اندر پہنچانے کے لیے کوئی جگہ نہ لی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی ادارہ نہیں بنایا، سرزمین کو خالی چھوڑ دیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج 40 سال کے بعد یہ تقریب حلف برداری ہو رہی ہوتی اور میں مصلی پر ہوتا اور مفتی مکرم شیخ الاسلام کے نام پر بنی ہوئی جامع مسجد منہاج القرآن کے منبر پر بیٹھ کر کہتے کہ ہم تجھے نوکری دے رہے ہیں، قبول ہے؟ نہیں سمجھ رہے بات. لہذا میں نے کل کہا فون پر حضرت قبلہ ہمارے ظفر اقبال بھائی، انہوں نے معذرت کی آنے کے حوالے سے. میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں ہر دروازے پر جاؤں گا. میں اس مشن کا حصہ اس لیے بنا ہوں کہ جب میں جگہ خریدوا کر تحریک منہاج القرآن کے مرکز جامعہ، مرکز علم اور مسجد کی بنیاد رکھ دی جائے گی تو میں سمجھوں گا حلف پورا ہو گیا. چلانے والے آتے جائیں گے. ہم آقا کی اس سنت کو پورا کریں گے انشاءاللہ.
کہ مکے سے نکل کر مدینہ پہنچے، پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی بنیاد. مسجد نبوی کی بنیاد. تو آپ جو چاہیں مجھے کہہ دیں، لیکن اللہ نے ایک ملا بھیج دیا ہے تاکہ مسجد بنا دیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. کراچی آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یاد رکھیں پھر منزل بھی ہمارے پاس ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ ایک آدمی، ہمارا دل دکھتا ہے جب ہم مساجد میں دیکھتے ہیں کہ نفرت بڑھ رہی ہے. شاہجہاں اپنا مندوخیل صاحب، محراب سے جو آوازیں جمعے کے دن دی جاتی ہیں، ممبر سے جو درس دیا جاتا ہے، ایسی شدت، ایسی نفرت، ایسی گھٹن، ایسی تنگ نظری، ایسی تنگ نظری اور ایسی روایت پسندی، دل نہیں چاہتا تقریر سننے کا. عجیب سا طبیعت پہ بوجھ آنے لگ رہا تھا. تو علامہ اقبال نے کہا، گلا تو گھوٹ دیا تیرا، گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. مطلب گھوٹ دیا گلا. تو میرے بھائیوں ساتھ چلو گے؟ ساتھ چلو گے؟ اور میں اکیلا ہوتا ہے سب انشاءاللہ انشاءاللہ. ہماری جو منزل ہے، ہماری منزل مسجد ہے اور ہمارا سفر سوئے کربلا ہے. اور ہمیں حسینیت کو راضی کرنا ہے، ہمیں صدیق کی صداقت کی سنت پر عمل کرنا. تشریف رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. تو اب یہ صرف تقریر نہ ہوگی، بلکہ مجھے مفتی مکرم صاحب نے ڈائریکٹ کا بھی ایک رستہ دے دیا ہے. میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. ایک ایسی گر کی بات بتا دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ رپورٹ حیدرآباد سے روزانہ کی سطح پر اب مدینہ جایا کرے. آپ کو چست اور توانا ہونا ہے، اپنے ریسورسز کو استعمال کرنا ہے، اور ہمیشہ سے منہاج القرآن کی یہ سنت اور طریقہ رہا کہ جب بھی ہم نے نعرہ لگایا اللہ پاک نے مدد بھیج دی. تو سید کامران صاحب اور جملہ تحریک کے احباب، ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جامع مسجد شیخ الاسلام و منہاج القرآن حیدرآباد میں بنانا ہے. اب ڈونیٹر آگے آئیں، محبت کرنے والے آگے آئیں، عشق رکھنے والے آگے آئیں. مسجد کے لیے 25,000 روپے کا وہ تو تعمیر جب ہوگی انشاءاللہ تعالی. سید کامران صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، تعمیر میں پہلی بوری آپ کی لگے گی، لیکن پہلے زمین تو دلواؤ. تو ہمارا مشن یہی ہے کہ ہمیں مرکز کے لیے جگہ تلاش کرنا ہے، ہمیں مسجد کے لیے جگہ تلاش کرنا ہے، اور جامع مسجد منہاج القرآن انشاءاللہ پروقار طریقے سے اور اپنی جو ہے مذہبی چاشنی اور روحانیت کی نمائندہ اور عکاس بن کر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تحفے میں عطا کرے گا. ملے گی بھی، بنے گی بھی، سجے گی بھی، اذان نمازیں ہوں گی بھی، اور سوز و درد کا پیغام انشاءاللہ سوز بلال میں اذان ہوا کرے گی، درد صدیقی میں نماز ہوا کرے گی، اور مذہب مولائیت میں اس میں وحی ہوا کرے گی. اور وہاں سے انشاءاللہ قافلہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے مجاہد پیدا ہوں گے، ساتھی پیدا ہوں گے، کارکن پیدا ہوں گے. اور ہم نے انشاءاللہ تعالی خدمت قرآن، چونکہ منہاج القرآن ہے، لہذا افسوس ہوتا ہے منہاج القرآن کا بندہ قرآن نہ پڑھ سکے، منہاج القرآن کا بندہ سنت سے دور ہو، منہاج القرآن کا بندہ محفل میں بھی اگر ادبن سر نہ ڈھانپے، دکھ ہوتا ہے. ابن قائد محترم کینیڈا میں بھی ہیں مگر کبھی ننگے سر دیکھا؟ تو آج کے بعد یہ میں نے کہا نا ناراض ہو جائیں گے آپ لوگ. درود و سلام کی محفل میں آپ نے ننگے سر نہیں آنا ہے انشاءاللہ. خانقاہ قادریہ ہم نے اس کا نام تبدیل کر دیا مرکزی آفس منہاج القرآن کا. حضور پیر صاحب کی تصویر بھی لگائی، حضور شیخ الاسلام کی بھی لگائی. اپنا مبشر زیدی صاحب سے میں نے کہہ دیا کہ وہاں آپ کارپیٹ بھی بچھائیں، خوشبو بھی کریں. جو کارکن وہاں آئے گا کتاب پڑھنے آئے یا ملاقات کے لیے آئے، وضو کر کے آئے گا، ٹوپی لگا کے آئے گا، بندے دا پتر بن کے آئے گا انشاءاللہ. سمجھ آئی میری بات؟ ادب کا، تعظیم کا پیکر بن کے آئے. پھر آپ دیکھیں آپ میں روحانی چاشنی جب تک پیدا نہیں ہوگی سب باتیں ہیں، سب کہانیاں. اس کو پہنا لیا تو نے اس کو پہنا لیا، اس کو اجرک ڈال دی اس نے تیرے کو ڈال دی، تو نے اس کو وفا ہوا سبحان اللہ کیا بات ہے، اس نے بھی کہا سبحان اللہ کیا بات ہے، اس کا رخ بھی ادھر اس کا رخ بھی ادھر. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کس کو پاگل بنا رہے؟ نہیں، یہاں ظاہر نہیں، یہاں دل دیکھے جاتے ہیں. یہ میخانہ عشق ہے، یہاں کس کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟
لہذا سچے ہو کر، پرخلوص ہو کر، درد دل کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہم نے اس مشن کا بیڑا اٹھانا ہے اور اس تحریک کا کام دینی کام سمجھ کر کرنا ہے۔ اور آخری بات کر کے اختتام کر رہا ہوں، پاکستان میں کام کرنے والی کوئی بھی تنظیم ہو، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا، ہم کسی کی مخالفت نہیں کریں گے، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو، چاہے وہ سنی تحریک ہو، تحریک لبیک ہو، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ ہو، کوئی بھی تحریک ہو، چاہے اہل سنت میں ہو یا باہر ہو، ہم کسی تنظیم کا، کسی تنظیم کے موٹو کا اور مشن کا کبھی بھی مخالفت بولیے نہیں کریں گے۔ ہم دوسروں کو احترام دیں گے، کام اپنا کریں گے، کسی سے نفرت ہم نہیں کریں گے، لیکن بات اپنی فکر کی جس کو حق سمجھیں گے وہ کہیں گے۔ تو کوئی بھی ہمیں اپنا مخالف اور دشمن کبھی خیال ہی نہ کرے، کبھی خیال نہ کرے۔ اور ہم ہر قسم کی شدت پسندی، چاہے وہ آپ کو رفس کی طرف لے جائے، چاہے وہ آپ کو نواسب کی اور نسب کی طرف لے جائے، چاہے وہ آپ کو خارجیت کی طرف لے جائے، فکر منہاج القرآن ان تمام بدعات، فروعات، دلالات اور گمراہیوں سے بچا کر ادھر ادھر نہیں لے جائے گی، سوئے مدینہ لے جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ اگر مضبوطی سے جڑے رہیں گے اور پروگراموں کا حصہ بنتے رہیں گے تو آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں، خواجہ غریب نواز کی قسم کھا کر اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کی قسم کھا کر، انشاءاللہ آپ اپنے اندر نہ صرف یہ کہ درد دل محسوس کریں گے بلکہ ایک نئی زندگی محسوس کریں گے، نئی حرارت محسوس کریں گے، نئی تڑپ محسوس کریں گے، اور اللہ نے چاہا اور پھر نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اور آپ کے خلوص نے اگر یاری کی آپ کے ساتھ تو ایک وقت آئے گا، وعدہ تو ہے قبر میں دکھنے کا، لیکن وقت آئے گا پردہ ہٹے گا اور یہی آپ کو جلوہ ہوگا، یہی آپ کو جلوہ ہوگا، یہی آپ کو جلوہ ہوگا۔ اور وہ جو جلوہ ہے جب علم یقین عطا کر دیتا ہے تو پھر تو وہ معراج ہو جاتی ہے، پھر تو وہ معراج ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یا تو میری چھٹی کرا دینا، کسی اور کو لے آنا، یا پھر آج کے بعد اگر منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اعلان ہوتا ہے کسی درس کا، کسی تقریب کا، کسی کام کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیسوں میں برکت دے، لباس میں برکت دے، آپ کی عزت میں برکت دے، مگر یار وقت کے آگے پیچھے مت آنا۔ جو وقت دیا جائے 5 منٹ پہلے آپ موجود ہو، کیونکہ اسلام یا تو طہارت سکھاتا ہے یا پابندی اوقات سکھاتا ہے۔ 1 منٹ کی جماعت لیٹ نہیں ہوتی، تو اس کی پابندی ہوگی، اس کی پابندی ہوگی۔ اور منہاج القرآن کو دیا ہوا خدا کی قسم 1 دو گے 100 نقد لوگے۔ اور میں یہ التجا کروں گا کہ مجھے معلوم نہیں پالیسی کیا ہے، منہاج القرآن کے جو فنڈ ہیں حیدرآباد سے کلیکٹ ہونے والے، یہ ایجنڈا منظور کیا جائے کہ یہاں سے حاصل ہونے والا فنڈ کہیں اور نہیں، حیدرآباد ہی میں خرچ ہوگا، تاکہ ہم اپنے منصوبہ جات اور پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک لا سکیں۔ تو جو کچھ کلمات میں نے کہے، کچھ کہہ سکا میں، بہت کچھ کہنے سے رہ گیا، کہتے رہیں گے انشاءاللہ، بتاتے رہیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی محبتوں اور آپ کی رفاقتوں اور آپ کی سنگتوں میں یہ سفر بڑا مزیدار ہوگا، یہ سفر مزیدار ہوگا۔ اللہ پاک سلامت رکھے اور ہمارے مشائخ، ہمارے علماء ہم سے راضی رہے۔ میں بارے دیگر اپنے سینئر جو رفقاء ہیں ہمارے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ برداشت بھی کیا، سنا، آگے بھی کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے کہ برداشت کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پروگرام ہمارا تقریباً نمٹ چکا ہے۔ ایک معرکۃ الاعلیٰ تصنیف مجددانہ کام حضور شیخ الاسلام کا، ایک فتنہ یزیدیت کو کلا کما کرنے کے لیے آپ نے ایک تحقیقی کام سر انجام دیا ہے۔ آپ کا ہر کام تحقیقی ہوتا ہے۔ ایک تازہ شائع ہونے والی کتاب القول المتین فی امر یزید اللعین، اس کی تقریب رونما ہوئی، اور اس تقریب کے جو آرگنائزر تھے، منتظم اعلیٰ تھے، مفتی محمد مکرم خان صاحب قادری، کمال کر دیا یار، کمال کر دیا۔ وہ ایسا جسٹر گیا اس پروگرام کا کہ یزیدیت کے محلات میں لرزہ طاری ہو گیا، ایسی پاورفل آواز گئی، اور آرٹ کونسل میں اہتمام اور وہاں تعداد اور نظم و ضبط، اور مطلب یہ کہ شروع کیسے ہونا ہے، تو کر لیو بھائی یار، میں نے کہہ دیا ہے، یا میں نے کہہ نہیں، ہر کارکن چاہتا تھا کہ میرا جو کام ہے میں اس سے بڑھ کر کروں۔ پھر اس سارے ماحول کے اندر مفتی صاحب کی سرپرستی، سربراہی، سادہ سے لباس میں
गले में बेल्ट डाला हुआ, ना कोई वेस्ट कोट है ना कोई दस्तार है, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं। तो भाई या तो वेस्ट कोट पहन ले या नौकरी कर ले। तो वेस्ट कोट भी पहन लेकिन काम न छोड़, नौकर की तो नखरा की। तो अगर आपने काम छोड़ दिया और चौड़े होकर बैठ गए फिर तो वही जमूद लौट आया जिसको तोड़ने के लिए तहरीक आई थी। तो अगर तहरीक ही में जमूद आ गया तो तहरीक कहाँ गई? वो तो तकलीद हो गई। तो तकलीदों को कबूल नहीं करते, तहरीकों को करते जिसमें हरकत रहे, मोशन रहे। तो मुफ्ती साहब आपको सद सलाम, आपको सद सलाम, और आपको बारगाही हुसैनी से नियाज और सलाम, सदा सलामत रहे, आबाद रहे। और ये गलत फहमी हैदराबाद की सतह पर कि मिनहाजुल कुरान खुदा की कसम न राफजियत को सपोर्ट करता है न नासबियत को सपोर्ट करता है। मिनहाजुल कुरान सिर्फ मुस्तफा के जोड़ों और मुस्तफा की गुलामी पर फर्क करता है। हम उसी दीन पर हैं जिस पर असला मुजद्दिद दीन व मिल्लत, फख्र अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रजा खां फाजिल बरीद रहमतुल्लाह पूरा मिनहाजुल कुरान उनकी कदर करता है, उनका एहतराम करता है। और जो तारुफ इमाम अहमद रजा का हुजूर शेखुल इस्लाम ने करवाया, आज तक बहुत बड़े बड़े रिजवी बरेलवी करवा ही नहीं सके, रोटियां सब खाते हैं उनकी, लेकिन जिस तरह का तारुफ उन्होंने करवाया और आज भी करवाते हैं, खुदा की कसम कोई नहीं करवा सका। तो हम तो बहुत ज्यादा अपने आप को उनकी गुर्बत में, और मेरे तो परदादा मुर्शिद हो गए, उस्ताद हो गए, आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम का शागिर्द, वो हुजूर शेखुल इस्लाम के उस्ताद, तो हमारा तो निस्बत है। और मुझे बराह रास्त सनद है हुजूर शेखुल इस्लाम से सरजमीन मदीना पर गुंबद खजरा के सामने मेरी मुलाकात इत्तेफाकन हुजूर शेखुल इस्लाम से हुई। और आपने अपनी 4 असनाद मुसलसल बुखारी, मुसलसल इमाम आज़म अबू हनीफा, अल इजाज़तुल इल्मिया आम्मा, अल इजाज़तुल इल्मिया खासा और मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफा तक जितनी मुत्तसिल असानीद है अपने सिग्नेचर के साथ एजाज़न मेरे बगैर तलब की और मांगे सरज़मीन मदीना पर जिस होटल में क़याम पजीर थे वहाँ बुलाकर मुझे अता फरमाई, जो मेरे लिए सनद भी है और मेरे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का बहुत बड़ा सामान भी है। और चूँकि आपको पता है सुन्नी बरेलवी जब तक करामत नहीं सुने नशा नहीं चढ़ता उसको, हालांकि इस्तिकामत का मर्तबा बुलंद है, लेकिन एक करामत ये कि मदीने में बैठा था तो आपने फरमाया बेटा यहाँ जो मामलात हैं वो कैसे? मैंने बस अल्लाह ताला मेहरबानी करता है ले आया है, नहीं कौन से होटल में कहाँ के यहाँ में मामलात कैसे चल रहे हैं, इशारा माश की तरफ था। तो मैंने कहा हुज़ूर व तवक्कल अल्लाह है। तो उन्होंने पीठ ठोक कर कहा यही तो सुनना चाहता था, यही तो सुनना चाहता था। तो 500 रियाल उन्होंने जेब से निकाले और मेरी जेब में खुद ही डाल दिए। मैंने कहा हुज़ूर मुझे इस जेब वाला नहीं, इस जेब के अंदर जो दिल है वो चाहिए। हंसने लगे, बेटा वो तो है ही आपके लिए, वो तो है ही आपके लिए। जब वहाँ से उठने लगे मगरिब की नमाज पढ़कर मैंने अर्ज़ किया आपके साथ आऊँ, आपकी मर्जी है, तो मैं फिर साथ साथ चल दिया। तो अब जब वहाँ अंदर लिफ्ट में पहुँचे तो मैं वो खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि लिफ्ट में जब तनहा, पहले तो वहाँ रश था, ये तो कभी इसको डील कर रहे हैं कभी उसको कर रहे हैं कभी उसको। अब जब मैं तनहा हो गया और एक गार्ड के साथ मैं अकेला हो गया, मैं वो बदबख्त आदमी हूँ जिसको उन्होंने फरमाया हजरत आप हैं कहाँ से? तो मैंने उनके जोड़ों की तरफ इशारा करके मैंने हुजूर यहाँ से। ओहो बेटे मैं ये पूछ रहा था आपका जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मैंने कहा हुजूर हैदराबाद सिंध से हूँ। अच्छा शेख सिंधी हैं आप? ये 2010 की बात है, शेख सिंधी हैं आप। तो ये उनकी करम नवाजी और उनकी करम फरमाई और उनकी मेहरबानी और उनकी मोहब्बत जिस पर मुझे फ़ख्र है, जिस पर मुझे एजाज़ है। शागिर्द मैं कादरियों का हूँ, तरीक़त मेरी ज़वारी है, मुरीद में हुजूर सैयदी ख्वाजा मखदूम ज़वार हसन साईं का हूँ। और वो हर कदम पर मेरे पीरो मुर्शिद हर कदम पर हुजूर शेखुल इस्लाम के मोईद रहे, मददगार रहे, हमदर्द रहे, साथी रहे, दुआ गो रहे। हर तहरीक में वो शाना बशाना हुजूर शेखुल इस्लाम के संग खड़े रहे। तो ये जो फरमाया ना उन्होंने कि अपना शादी बीवी को कुछ भी नहीं, नौकर की थी नखरा की, वो सही मालिक है, हम नौकर हैं, बस वो जिस तरह कबूल कर लें। उनकी मेहरबानियाँ, उनकी मोहब्बत है, चाहे रूहानी दायरा हो और चाहे मिनहाज वेलफेयर हो या मिनहाजुल कुरान हो, ये एक ही काम करने के
دو عنوان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ اور اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا پھر بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. کم وقت کے اندر, کم سرمایہ کے اندر آپ نے بہترین انعقاد کیا. اللہ پاک قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.